الله الذي زين نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجبى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. ملت اسلامیہ، محترم سامعین و حاضرین و حاضرات، طالبان علوم نبوت، کارکنان اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کے 10 روزہ اجلاس کے 8ویں اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کا یہ اجلاس 8واں اجلاس ہے اور آج کا خطاب بھی 8واں خطاب ہے. کل ہم نے حضرت امام علی مقام سبط رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور آج کا خطاب حضرت امام علی مقام سبط رسول راکب دوش پیمبر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا. اللہ نے چاہا تو آج ہم کچھ باتیں تفصیل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں. باقی 2 خطاب رہ جاتے ہیں، کل کا اور پرسوں دن کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 2 خطاب میں کربلا کا پس منظر اور مابعد کربلا کے بعد کا پس منظر جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پیش کیا جائے گا. مائک کو تھوڑا سا سدھاریے اور اگر اچھا ہو سکے تو اچھا کریے، کیونکہ آواز کھینچ رہا ہے اور آواز بھی کم ہے. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایکو بڑھاؤ ذرا سا، ایکو دیجیے اور درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایکو دے دیجیے ذرا سا، تھوڑا سا ایکو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امن کا مہر و ماہ بھی، امن کا مہر و ماہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی. امن کا مہر و ماہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی. ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن. درود شریف پڑھیے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر. امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے. میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. اور کرے کوئی جو ہم سری، کسی میں کیا مجال ہے. کرے جو کوئی ہم سری، کسی میں کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ. نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. اور ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو. رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو. رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو. قبول ہوگی ہر دعا،
کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات، سن رہے ہیں؟ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ امام حسین کو سن رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے اور ایک بار امام پاک کے نام پر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، حسین کا ہر ایک لمحہ، سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، کہ دست پاک امام میں کوثروں کا جام ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ اور قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ اب یہ شعر جو بہت خاص ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آج میں نے پہلے سے دیکھا نہیں اشعار کو، تو ذرا سا جو ہے وہ ترتیب میں کچھ خلل واقع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پھر سے پیش کریں گے۔ آج آپ ٹریننگ کے طور پہ آج سن لیجئے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کہ میرا بادشاہ حسین ہے، ارے پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہمیرا بادشاہ حسین ہے، ہمارا پیشوا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ جو بھی اہل بیت اطہار کا دشمن ہے یا مولائے کائنات کا دشمن ہے، اس کو دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور آخرت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس سے دشمنی مول لی، کس سے دشمنی مول لی۔ حضرت سید مختار شاہ نعیمی دامت برکاتہم العالیہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، ان کے والد گرامی فرما رہے تھے کہ میرے والد گرامی پڑھا کرتے تھے، حضرت
طالب شاہ رحمۃ اللہ تعالی پڑھتے تھے کہ اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا. میں تو ان کی طرح نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سنتے ہیں اس شعر کو. دوزخ تو ہے منکوتوں کے منکر کا محلہ, دوزخ تو ہے منکوتوں کے منکر کا محلہ, جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے, ہمارا بادشاہ حسین ہے. جشن شہید کربلا میں ایک دن جو ہے وہ نعت و منقبت کے لیے خاص ہونا چاہیے. اس دن صرف نعت پاک ہو اور منقبت امام علی مقام ہو, کیونکہ ہمیں بیان کرنا رہتا ہے, اس لیے ہم زیادہ جو ہے وہ اشعار پر توجہ نہیں دے پاتے اور بیان پر ہی سارا فوکس رہتا ہے. تو آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن اور بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت امام علی مقام, امام عرش مقام, سبت پیمبر, راکب دوش پیمبر, شہزادہ مولائے کائنات, سید الشہداء, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے دوسرے سال مدینۃ المنورہ میں حضرت سرور دو عالم سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. آپ کی آمد ہوئی 5 شعبان المعظم 4 ہجری. وہی طریقہ جو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختیار فرمایا. حضور تشریف لائے, اسود الغابہ میں ہے کہ حضور نے دائنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی. پھر عقیقہ کیا گیا 7ویں دن اور 2 مینڈھے ذبح کیے گئے اور میرے آقا نے نام حسین رکھا. بال منڈا گیا اور چاندی صدقہ کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال 6 سال 7 مہینہ ہے, یعنی 6 سال 7 مہینے آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہراً گزارے ہیں. 6 سال 7 مہینے میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ابتدائی جو سال ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ابتدائی جو سال ہوتے ہیں بچوں کی پیدائش کے وہ کتنی اہمیتوں کے حامل ہیں. بلکہ ایک ادارہ ہے امریکہ میں, اس کا نام ہے فیکٹس فار لائف, بہت بڑا ادارہ ہے. 1989 کے اندر اس کا قیام وجود میں آیا. یہ بچوں پر ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, بچوں کے دماغ پر, ان کی عادات و اطوار پر, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ابتدائی 3 سال 4 سال جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بچوں
کی کو بنیادی باتیں سکھانے کے لیے، ان کو ساری چیزیں سمجھانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جو حضور کے ساتھ 6 سال کا عرصہ آپ کا گزرا ہے، 7 مہینے اور بھی، تو حضور نے کتنا پڑھایا اور کس طرح تعلیم فرمائی اور کتنی تعلیم دی، کتنا علم دیا، کتنا سکھایا، یہ سمجھنے والی بات ہے. ہمارے یہاں جب کسی بچے کو مدرسے میں ڈالا جاتا ہے یا اسکول میں، مدرسے میں، تو اس کو پڑھاتے پڑھاتے اساتذہ اسے 8 سال 10 سال پڑھاتے ہیں. اور اب تو یوں ہی سب کو دستار مل جاتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے دستار جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی. دستار اب یہ ہے کہ بہت سارے مدرسے والے ایسے ہیں، برا نہ مانے، آن لائن بھی بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی تعداد کتنی بڑھ سکتی ہے دستار میں، بڑھا لی جائے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے یہاں سے فارغ ہوئے. حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تعداد دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایک ہی بچہ اس طرح پڑھ کر نکلے کہ وہ دنیا میں اس کا ایک مقام ہو، اس کا ایک رتبہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس مدرسے کا نام اپنے آپ ہو جائے گا. بھائی مدرسہ نظامیہ سے پڑھ کر کتنے لوگ نکلے، بغداد میں نکلے، لیکن مدرسہ نظامیہ کی جو اہمیت ہے، حضرت امام غزالی اس کے پرنسپل رہے ہیں، اس کی جو فضیلت، اس کی جو پوری دنیا میں شہرت مچی، وہ میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے بعد. میں نے یہ نہیں کہتا کہ اور لوگ نہیں نکلے، لیکن تعداد سے فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہ کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں. میں یہ ابتداً بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر کر رہا ہوں، ان کے علم پر کچھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شہزادہ باب العلم ہے، تو ان کے علم پر بھی کچھ بات ہونی چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا، اور ان کی دستار بندی جب ہوئی ہوگی تو کیا حال رہا ہوگا ان کے علم کا. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا علم سیکھا اور آپ کو دستار کب ملی، یہ بات ہم کر رہے ہیں. یہ توجہ طلب بات ہے. دنیا میں ہمارے ہاں جو بھی بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے دستار کب مل رہی ہے، اور جس دن دستار ملی پھر اس دن وہ پڑھنا بند کر دیتا ہے کہ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں عالم بن گیا. جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس دن جس دن اس کو دستار ملی ہے، اس دن سے وہ صحیح معنوں میں طالب علم بن پاتا ہے کہ ہاں آج کے دن وہ طالب علم بن گیا ہے. اب اسے نحو کے اور صرف کے قواعد سکھا دیے گئے ہیں. وہ دستار تو اصل میں نحو اور صرف کے قواعد کی ہے کہ وہ عربی پڑھنا سیکھ گیا. تفسیریں بھی پڑھی ہوتی ہیں، لیکن کتنا پڑھا ہوتا ہے، کتنا پڑھتے ہیں، وہ تو بچے ہی جانتے ہیں. تو اب ان کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ اب آگے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تعلیم حاصل کر لی، ہمیں دستار مل گئی، اب تو ہم عالم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. تو ہر مدرسہ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں لوگ کہ زیادہ سے زیادہ بچے فارغ ہوں. لیکن تعلیم استاذ کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ آپ کو جو پڑھا رہا ہے وہ استاذ کیسا ہے، اس کا جو علمی قد ہے وہ کیا ہے، وہ کتنا برگزیدہ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے. اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کتنا علم رکھتا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جب استاذ ایسا ہے تو پھر شاگرد کیسا ہوگا. اور بعض اوقات شاگرد کے ذریعے سے استاذ کا تعارف ہوتا ہے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاذ کیسا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کے استاذ کی اہمیت جاننی ہو، اس کی فضیلت جاننی ہو تو اس کے شاگردوں کا ذکر چھیڑ دو، تو پتہ چل جائے گا کہ جب شاگرد ایسا ہے تو پھر استاذ کیسا ہوگا. استاذ کی فضیلت کا پتہ تلامذہ سے چلتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. دیکھیے نا، جب ہم نبی کے شہزادوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے تلامذہ کو گناتے ہیں کہ ان کے تلامذہ کو دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے ہیں.
کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے شہزادوں سے علم حاصل کیا ہے، علم لیا ہے. امام الامہ، کشف الغمہ، حضرت سراج الامت جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے امام ہیں. اللہ نے کتنا علم دیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت امام جعفر الصادق کی فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ فضیلت دیکھو کہ حضرت امام اعظم نے 2 سال ان کی جوتیاں سیدھی کی، ان کے شاگرد ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر استاذ کا مقام کیا ہوگا. تو اب طلبہ کی جو اہمیت ہے وہ ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے، ان کی سوجھ بوجھ سے، ان کے فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا پڑھایا گیا ہے، کتنا علم دیا گیا ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ کیسا ہے. یہ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے. اس کا کردار کیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے کس نے پڑھایا ہے، کتنا پڑھایا ہے. پڑھ کے آنے کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ نمازیں نہ پڑھے، 10 سال مدرسے میں پڑھ لیا اور اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قصور کم ہی ہوگا، اس کا قصور کم ہی ہوگا، اللہ معاف فرمائے. لیکن جس نے پڑھایا ہے بات اس کے اوپر چلی جاتی ہے کہ بھئی پڑھایا کیسے، کیا پڑھایا. کہ 10 سال، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لائق ہی نہ رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو 10 سال پڑھنے کے بعد، 15 سال پڑھنے کے بعد لوگ نمازی نہیں بن پاتے، یعنی 10 منٹ کا 15 منٹ کا وقت نہیں نکل پاتا زندگی سے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس نے 10 سال مدرسے میں پڑھا، 15 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اگر وہ نماز کا بھی عادی نہیں بن سکا تو بتائیے اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا، کیا فائدہ ملا کہ 10 سال مدرسے میں لگا دیے اور 10 سال قرآن کا علم سیکھتا رہا، حدیث کا علم سیکھتا رہا. اور یہ میں طلبہ کو خاص طور پر متوجہ کر کے یہ بات ہے، 10 سال آپ نے لگائے تو کیوں لگائے؟ عالم آپ کیوں بننا چاہتے تھے، کیوں قرآن پڑھنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ عالم اسی لیے بنا جاتا ہے تاکہ خدا کا خوف پیدا ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، خدا کا خوف پیدا ہو. اس کے بعد بھی اگر آپ 10 منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتے تو آپ کو علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ملا، کیا نتیجہ نکلا، کیا مقصد حل ہوا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا پڑھا ہے، اس کے کردار سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنا اس کی تعلیم ہے اور کتنی اس کی جو علمی لیاقت ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے. اتنے سال پڑھنے کے بعد لوگ 10 منٹ 15 منٹ کا وقت اگر نماز کے لیے نہ نکال سکیں تو حیرت ہے، ان کے اوپر حیرانی ہے. لیکن آئیے دیکھیے حضرت امام علی مقام کو حضور نے کتنا پڑھایا اور کیسا پڑھایا. انہوں نے صرف وقت کی بات نہیں، حضور جس کو پڑھا دیں اور حضور جسے علم عطا فرمائیں، حضور جس کو اپنی تربیت میں رکھیں اور حضور جس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں اور حضور کی جو زبان چوستا رہے، اللہ نے اسے کیا علم دیا ہوگا اور اللہ نے اسے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. تو جانتے ہو امام علی مقام کی دستار کب ہوئی؟ 7 سال کے اندر، یعنی 7واں سال نہیں لگا، اس سے پہلے میرے آقا نے اتنا پڑھایا اور دستار کی شکل میں صحابہ سے اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرے 2 بیٹے جن کو میں نے اتنا پڑھایا ہے کہ صرف عالم نہیں بنایا، صرف مفتی نہیں بنایا، صرف جو ہے خطیب نہیں بنایا، صرف مقرر نہیں بنایا، صرف مصنف نہیں بنایا، صرف مجاہد نہیں بنایا، تو حضور کیا بنایا؟ کہا میں نے انہیں سردار بنا دیا، سردار. اور سنو، سردار صرف دنیا کا نہیں بنایا بلکہ دنیا میں بھی سردار بنایا اور جنتی نوجوانوں کا بھی سردار بنایا. یہ دستار عطا تو کیا کہا؟ یہ دستار ہے، اس کو میں دستار سے تعبیر کر رہا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، جنت کوئی ہلکی چیز ہے کیا؟ معاذ اللہ، جنت تو بڑی مشکل چیز ہے۔ رات رات بھر رو رو کر بڑے بڑے اولیاء صوفیاء اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جنت عطا فرما۔ جنت کی خواہش کر رہے ہیں۔ وہ لفنگوں کی بات نہیں کرتا، بےہودگوں کی، کہ جو ہے وہ پیر کا چولا تو انہوں نے اوڑھا ہے لیکن ان کے اندر اسلام موجود نہیں ہے، دین موجود ہی نہیں، جو جنت کا مذاق اڑاتے پھریں ان کی بات نہیں کرتا، ان کی بات نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، جنت کی طلب میں ہیں کہ اللہ، کیونکہ جنت اللہ کی رضا مندی کے مظہر کا نام ہے، اللہ کی رضا کا نام ہے جنت۔ تو جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، ٹف کام ہے، محنت کرنا ہوگا ساری زندگی۔ جو ہے وہ اپنے قدم کو لغزشوں سے، خطاؤں سے بچاتے رہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے فکر لاحق رہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ جب کوئی اس دنیا میں حضرت علی کا فرمان لے کر چلے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ دنیا میں جو ہے وہ جسم رہے، جسم کے طور پر دنیا میں رہو اور دل کے طور پر آخرت میں رہو، جسمانی طور پر دنیا میں رہو اور دلی طور پر آخرت میں رہو، تب کہیں جا کے جنت عطا ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، زندگی میں کبھی جو ہے وہ کسی کو فتنے میں نہیں ڈالتے، فساد میں نہیں ڈالتے، زبان درازی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، جلن نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، مرڈر نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے، جو ہے وہ کبھی بھی خرافات کی طرف نہیں جاتے، اچھے اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، دامن کی حفاظت کرتے ہیں، عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں، مدرسوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، یتیموں کا خیال ان کے دل میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کامیابی پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ کامیابی پہ پہنچے۔ تو جنت اتنی آسان چیز نہیں، سوچیں کتنی مشکل چیز ہے، مشکل ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ہاں مشکل ہے، بلا شبہ ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن جنت کو پانا اسی وقت ہے کہ جب ہم عبادات اور ریاضت کریں، محنت کریں، مشقت کریں، یوں ہی نہیں کہ بس دنیا میں آئے اور کھایا پیا چلے گئے، اس لیے نہیں، محنت کرنا ہوگا۔ دنیا ایک جو ہے وہ عمل کا میدان ہے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی تو پھر اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو جنت پانا اتنا مشکل ہے، پھر جنتی نوجوانوں کا سردار بننا کتنا مشکل ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ تو حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کی نگاہ جو ہے وہ تو ماضی کو بھی دیکھ لیتی ہے اور مستقبل کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ اللہ نے یہ فضل دیا ہے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ حضور پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہ کسی اور لوگوں کا عقیدہ ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور وہ اندھے لوگ ہیں، اندھے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ حضور کو کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں بیمار رہتی تھی تو حضور کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ پاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ماں سے اجازت لی، میری ماں اجازت دے دے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ مغرب کا وقت قریب تھا، ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں اجازت دیتی ہوں بیٹا، لیکن میرے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرا کے آنا، جلدی لوٹنا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کرانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ماں سے اجازت لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، مغرب کی اذان ہو گئی، حضور کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، مصلی امامت پر حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، حضور نے نماز پڑھائی اور حضور کچھ پڑھنے لگے، نماز ختم ہونے کے بعد سنتیں پڑھی، کچھ پڑھنے لگے، میں پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ بولوں کیسے،
دور بیٹھا تھا کہ بولوں کیسے، حضور فارغ ہو تو بولوں، فارغ ہو تو بولوں. حضور نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، کوئی چیز پڑھتے رہے، جو اللہ نے فرمایا وہ آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں میرا دل دھڑکنے لگا کہ میری ماں بیمار ہے اور کہا تھا جلدی آنا، لیکن میں تو آیا اور حضور سے بات تک نہیں کر سکا، حضور نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور دعائے مغفرت بھی میں نہیں کرا سکا. اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی، نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی حضور نماز سے فارغ ہوئے، اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں حضور اٹھ کے اپنے حجرے کی طرف نہ چلیں. تو میں جلدی سے آگے بڑھا، لیکن میں آگے بڑھتا اس سے پہلے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے کی طرف چلنے لگے. اب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی سے حضور کا حجرہ، میں نے کبھی ذکر کیا ہوگا تو آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی دوری بنتی تھی اس زمانے میں، کہ حضور کے مصلی سے حضور کا جو گھر تھا وہ کتنی دور تھا. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اٹھ کے چلے. اب حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں ڈرنے لگا کہ میں نے تو دعا بھی نہیں کرائی اور ماں کو جا کے جواب کیا دوں گا، تاخیر بھی ہو گئی. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، توجہ سے سننا. کہتے ہیں حضور نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا اور پوچھا کہ میرے پیچھے کون ہے. کہنے لگے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے کون ہے. میں بولنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے حضور نے کہا کہیں حذیفہ بن یمان تو نہیں. میں نے کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میں ہی ہوں. حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیرے ماں کی بھی مغفرت کرے. بتا کس لیے آیا ہے، بتا کس لیے آیا ہے. تو کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، بتا کیا کام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور کام ہو گیا، بس اسی کام کے لیے تو آئے. تو جو وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جو ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، ماضی کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھتا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ ماضی میں جھانک کر دیکھے تو ماضی میں کیا ہوا ہے وہ بھی اسے نظر آئے، اور اگر وہ مستقبل میں دیکھے تو وہ بھی اسے نظر آئے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ اگر وہ اللہ سے دعا کر دے تو مستقبل میں ہونے والا کام بدل جاتا ہے. میرے امام کہتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بات حضور کے شہزادوں کی ہو رہی ہے تو ذکر تو حضور کا ہوگا نا. تو کتنا سکھایا حضرت امام علی مقام کو، کتنا پڑھایا. تو حضور نے جتنا آپ کو پڑھایا اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ کیا کچھ کریں گے، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کے اعمال کیسے ہوں گے. تب تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. ابھی وہ خود بچے ہیں اور بچپن میں ہی سند عطا فرما دی، بچپن میں ہی دستار دے دی کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میں نے ان کو پڑھایا، تعلیم دی، تربیت دی. بلکہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. بلکہ حجت الوداع کا خطبہ یاد کیجئے، عام خطبے کی بات نہیں کرتا، حجت الوداع کا خطبہ یاد کیجئے میرے آقا کا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. گویا کہ اب حجت الوداع کے خطبے کی اہمیت کتنی ہے بتائیے. اور اس خطبے میں حضور نے کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے اللہ کی اور دوسری میری اہل بیت ہے. مطلب یہ کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، مطلب یہ کہ ان کو فالو کرنا. تو حضور کو پتا تھا نا، حضور کو معلوم تھا کہ جو میری اہل بیت ہیں ان میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی باغی نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. حضور کو معلوم تھا اور حضور کو معلوم تھا کہ یہ جو میری اہل بیت ہیں یہ بھی راہ ہدایت پر رہیں گے اور لوگوں کو بھی راہ ہدایت پر رکھیں گے. جب حضور کو یقین تھا تب تو حضور نے کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو فالو کرنا، ان کو تھامے رہنا، ان کو پکڑے رہنا. یہ تبھی تو حضور نے فرمایا. حدیث پاک میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ غور کریں تو آپ کو نتیجہ سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات تھی. تب تو حضور نے کہا کہ ان کو پکڑے رہنا.
ان کو تھامے رہنا. اب آپ غور کیجئے، بلکہ مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں. اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں. ڈراتا ہوں سے کیا مطلب ہے؟ ڈراتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کا دل دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے دور ہو جاؤ اور تم سے ایمان چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بغض تمہارے کلیجوں میں آ جائے اور تم سے ایمان کی دولت جو ہے وہ چھن جائے. تو ڈرانے کا مطلب کیا؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں. 2 بار حضور نے جملہ فرمایا. مطلب کیا تھا؟ کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی محبتوں کی حفاظت کرنا اور ان محبتوں کو سنبھال کر اپنی نسلوں کو منتقل کر دینا، ان محبتوں کو سنبھال کر آگے پہنچا دینا. یہی تو مطلب تھا. تو فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں. وقت پھر زیادہ ہونے لگا. آئیے جلدی جلدی میں حضرت امام علی مقام کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ آپ کو عرض کروں اور آپ کے گوش گزار کروں. دیکھیے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے کہ اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں تو کل بھی میں نے کہا کہ اگر ہم فضائل پر بات کریں تو بزم ختم ہو جائے گی، فضائل نہیں ختم ہو سکتے. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا فضائل اور احوال دونوں کو سمیٹتے ہیں. گنس بک آف ورلڈ میں حضرت امام علی مقام کا نام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گنس بک آف ورلڈ میں ہے. اس میں آپ کا نام ہے. گاندھی نے آپ کا نام لیا. آزادی کے وقت برطانوی سامراج سے لڑتے وقت گاندھی جی سے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے امپائر سے لڑنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی فوج سے، اتنے بڑے سامراج سے لڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا اسوہ موجود ہے، اس لیے میں لڑنا جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے. اب آپ جواہر لال نہرو نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیسے پیش کی، ایک ایک کو بیان کیا جائے تو بہت ٹائم لگے گا. آج میں مطالعہ کر رہا تھا، رویندر ناتھ ٹیگور نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے. یہ جو سکھ ہوتے ہیں، سکھ جانتے ہیں آپ، 10 محرم الحرام کو اپنے گرودوارے کے اندر یہ حضرت امام علی مقام کی یاد مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی مقام کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمارے گرو نے ہمیں عطا فرمایا، انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن امام علی مقام کی محبت اپنے کلیجے سے نہ. یہ میں تحقیقی بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ بس میں وہ ایسے ہی بیان کر رہا ہوں. جس کو یقین نہ ہو میرے پاس آئے، میں اس کو حوالے دوں گا. یہ مناتے ہیں. اتر پردیش میں باندہ ضلع کے اندر ایک جگہ ہے جہاں ہندو حضرت امام علی مقام کا جو ہے وہ آج سے 260 سال 266 سال پہلے یہ جو ہے وہ ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام ہے روہیب سبدت. شیشر کمار کی کتاب ہے یہ. انہوں نے شیشر کمار مترا، ان کی کتاب ہے ویژن آف انڈیا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آج سے کتنے سال پہلے، 266 سال پہلے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا روہیب سبدت، حسینی برہمن. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو، سندھ میں چلے جائیں، گجرات میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، راجستھان کے علاقے میں، ایون دلی میں، کشمیر میں آپ کو حسینی برہمن ملیں گے. حسینی برہمن. یہ بات آن لائن جاتی ہے، سبھی سنتے ہیں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب ہے دا ویژن آف انڈیا، ان کی کتاب ہے شیشر کمار مترا کی. انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی مقام کے لیے انڈیا سے یہ جو روہیب سبدت تھے، ان کے 7 بیٹے یہاں سے میدان کربلا گئے. توجہ سے سنیے گا، یہ بات بہت عوام میں اٹھتی ہے لیکن میں آپ کو حوالے کے ساتھ آج یہ بات بتا رہا ہوں. یہ دت خاندان کے 7 لوگ یہاں انڈیا سے کربلا گئے. جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ علی مقام کی جنگ جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہاں سے وہ گئے. لیکن اس میں یہ جو شیعہ اسکالر ہیں مولانا ظفر علی نقوی، یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں تحقیق کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں گئے تو ضرور لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، اور جب لڑائی ختم ہو گئی
اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی تعمیر ہو گیا تھا، بن گیا تھا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہیں رک گئے اور ساری زندگی وہیں مجاور بن کے رہے، اور آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ باہر بنا دیا گیا ہے وہاں. توجہ سے آپ سن رہے ہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں شان امام علی مقام بیان کر رہا ہوں، تو یہ آپ سن لیجئے اس بات کو ذرا سا. یہ کہتے ہیں شیشر کمار مترا کہ افغانستان اور عرب کے عربین پینزولا کے باہر جو کچھ لوگ تھے انڈین، انہوں نے رہنا شروع کیا اور وہ تاجر کی حیثیت سے وہاں رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اہل بیت سے محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. اور پھر وہ واپس آئے، ان کو پتا چلا، تو یہ سارے کام جو ہے وہ ان کے ساتھ وہاں ہوئے ہیں. یہ میں نے ایک جو ہے بات آپ کو بتا دی، اس لیے بتا دی کہ آپ سمجھیے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی امام علی مقام کی محبت سے کتنے لبریز ہیں. وہ جوش ملیحہ آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بڑے بڑے ناقد اور بڑے بڑے مقلدین کی بات نہیں کرتا، جو ناقد ہیں اپنی راہیں خود بناتے ہیں، یعنی کسی کی تقلید نہیں کرتے. ایسے لوگوں نے حضرت امام علی مقام کے بارے میں کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بے شمار کرامات ہیں، اسلام کے دامن میں بے شمار نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں. یعنی اسلام کے دامن میں حضرت صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے، اسلام کے دامن میں حضرت عمر ابن خطاب کی عدالت بھی ہے، اسلام کے دامن میں مولا کائنات کی شجاعت بھی ہے، اسلام کے دامن میں قیصر و کسریٰ کی فتح یابی بھی ہے، اسلام کے دامن میں سیف اللہ خالد کی شجاعت بھی ہے، اسلام کے دامن میں بے شمار نعمتیں ہیں، غوث الاعظم کی کرامت بھی ہے، غریب نواز کی امامت بھی ہے. اسلام کے دامن میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے رہبر، بڑے بڑے قائد، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی تصنیف، احادیث کی کتابیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس احادیث کی کتاب کو علیحدہ کر دیں. اسلام کے دامن میں اور بھی بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں قرآن و سنت کو چھوڑنے کے بعد. یعنی قرآن و سنت کے علاوہ اسلام میں بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، جو اسلام کو دنیا کا نمبر 1 مذہب بناتی ہے. لیکن وہ ناقدین کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اسلام کے دامن میں کوئی ایک بھی نعمت نہ ہوتی تو تنہا علی کے شہزادے کی شہادت اسلام کو دنیا کا نمبر 1 مذہب ثابت کر دیتی. کیونکہ امام علی مقام کی شہادت کا جواب نہ آج تک کوئی دے سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیش کر سکے. امام علی مقام کی شہادت کیا ہے؟ آپ غور تو کریے اور سوچئے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے میرے مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انسان خون خرابہ کرے گا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. یہاں سے ایک جملہ میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ یہاں سے ایک بات آپ سمجھیے اور غور کیجیے کہ فرشتوں کی نظر میں اس وقت فرعونیوں کا چہرہ رہا ہوگا، فرشتوں کی نظر میں اس وقت نمرودیوں کا چہرہ رہا ہوگا کہ نمرود جیسا انسان بھی تو زمین پہ پیدا ہوگا، فرعون جیسا انسان بھی تو زمین پہ پیدا ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. یعنی اللہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ انسان میں نمرود بھی بنیں گے، انسان میں فرعون بھی پیدا ہوگا جو بچوں کو قتل کرے گا. یعنی ان کی نظر میں نمرودی چہرہ تھا، ان کی نظر میں فرعونی چہرہ تھا، ان کی نظر میں ابو جہلی چہرہ تھا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کہا اے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر تمہاری نظر میں فرعونی چہرہ ہے تو میری نظر میں موسوی چہرہ بھی ہے، اگر تمہاری نظر میں نمرودی چہرہ ہے تو میری نظر میں ابراہیمی چہرہ بھی ہے، اگر تمہاری نظر میں بوچہلی چہرہ ہے تو میری نظر میں مصطفی چہرہ بھی ہے، اور اگر تمہاری نظر میں یزیدی چہرہ ہے کہ یزیدیوں کے کارنامے پر شیطان کو بھی شرم آئے گی تو میری نظر میں حسینی چہرہ بھی ہے جس کے کارنامے پر فرشتوں تم بھی رشک کرو گے اور تم بھی سبحان اللہ کو. یہ
یہ امام عالی مقام ہے، یہ امام عالی مقام ہے، وہ امام عالی مقام وہ امام حسین ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے کیا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے سند عطا فرمائی، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی جگہ سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، گلی میں بچوں کے ساتھ ہیں، کہیں سے تشریف لے جا رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو میرے آقا نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ دیکھیے توجہ سے سنیے حضور کے پیار کا انداز، حضور نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے تو حضور نے بازو پھیلایا کہ حسین آ کر میرے گلے سے لگ جائیں گے، لیکن حضرت امام علی مقام بھی جانتے تھے نا کہ میرے نانا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو جب کسی کو پتا ہو کہ کوئی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کو لاڈ دکھایا جاتا ہے، اس کو ذرا سا لاڈ دکھایا جاتا ہے۔ تو جب حضور نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو حضرت امام علی مقام مسکرا کے ادھر ادھر جانے لگے، ادھر ادھر چلنے لگے اور حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، یا اللہ ساری دنیا ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے کہ کاش حضور کی نگاہ کرم مل جائے۔ ساری دنیا ہاتھ پھیلائے کھڑی، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں دنیا دوڑ رہی ہے کہ کسی طرح حضور کا نقش قدم مل جائے، کسی طرح حضور کے نالین کا بوسہ مل جائے۔ بلکہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہماری حیثیت تو یہ، اور ہماری کیا، ہمارے امام کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ دنیا حضور کے قدموں کا نشان تلاش رہی ہے کہ حضور کی گرد راہ مل جائے۔ حضرت جبریل امین حضور کے پیچھے پیچھے ہے، حضرت صدیق اکبر حضور کے پیچھے پیچھے، حضرت عمر ابن خطاب حضور کے پیچھے پیچھے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، کہاں سے کہاں 300 سال کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، کہاں سے کہاں حضور کو تلاشتے چلاشتے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عشق تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، حضور کی تلاش میں ہے کہ حضور مل جائے، حضور مل جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، حضور سے ملاقات ہو جائے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ ایک جھلک میرے آقا کی مل جائے، امام چاہتے ہیں، صوفیہ چاہتے ہیں، غوث و قطب ابدال چاہتے ہیں، کاش ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے، کاش ایک مرتبہ حضور مسکرا کے دیکھ لیں۔ لیکن کیا نصیبیں ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان شہزادوں کے کہ میرے آقا اپنے بازو کو پھیلا کے کھڑے ہیں کہ اے حسین ذرا قریب تو آ جاؤ، اے حسین ذرا قریب تو آ جاؤ۔ حضرت امام حسین لاڈ دکھاتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، یا اگر میں روایت میں غلطی کر رہا ہوں تو کسی دوسرے صحابی کو جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے، اور حضور نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ جب ان کی طرف دیکھ رہے تھے حضور تو حضرت امام علی مقام دوڑ کر آئے، یعنی حضور کی توجہ جب تک ان کی طرف تھی تو امام علی مقام ادھر ادھر جاتے تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے پلٹ کر صحابی کو دیکھا تو امام علی مقام دوڑ کر آئے اور حضور کے گلے سے لگ گئے۔ میرے آقا نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے بوسہ دیا اور کیا فرمایا کہ اے صحابی سنو، حسین منی وانا من الحسین، یہ وہ حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین و منی وانا من الحسین، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ توجہ طلب بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، غور کریے۔ حسین حضور سے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین حضور سے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کی ماں کا نام سیدہ کائنات ہے اور پھر سیدہ کے بابا کا نام میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آقا آپ سے تو ساری دنیا ہے، ساری دنیا آپ کے دم سے ہے، اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق آپ کی وجہ سے پیدا، آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے پیدا فرمائی، لیکن حسین آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے،
اس کا مطلب خیر اب میں تقریر لمبی کروں تو بات لمبی ہوگی، لیکن یہ فضائل مولا حضرت امام علی مقام ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تک یہ تعلیم پا رہے ہیں، تربیت پا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بچپنے کا زمانہ ہے، یہ مجھ سے ہیں، مجھ سے ہیں. یہ مدینۃ المنورہ میں پروان چڑھ رہے ہیں، یہ مجھ سے ہیں. مدینے میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، مجھ سے ہیں. کھا پی رہے ہیں، مجھ سے ہیں. مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مجھ سے ہیں. مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو مجھ سے ہیں. حسین مجھ سے ہیں. کربلا میں پہنچ کر خطبہ دے رہے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. کربلا میں پہنچ کر پانی بند کر دیا گیا، پیاسے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت علی اصغر کی قربانی ہو رہی ہے، حسین مجھ سے ہیں. حضرت علی اکبر کی قربانی ہو رہی ہے، حسین مجھ سے ہیں. میدان کربلا میں امام علی مقام تلوار چلا رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں. لیکن خدا کی قسم جب امام علی مقام کی گردن پر تلوار چلی اور آپ کا خون زمین پر گرا اور آپ کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اب تک تو حسین مجھ سے تھے، لیکن اب میرا دین حسین سے ہے. اب میرا دین حسین سے ہے. اور سنو، حسین دین کے سپاہی کا بھی نام ہے، دین کے سپاہی کا بھی نام ہے، اور حسین دین کا بھی نام ہے. دین کے سپاہی کا بھی نام ہے اور حسین دین کا بھی نام ہے. اگر صرف دین کے سپاہی کا نام ہوتا تو دین کے سپاہی تو بہت ہیں، لیکن نہیں، حسین دین کے سپاہی کا بھی نام ہے. وہ سپاہی جس نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، وہ سپاہی جس نے علی اکبر کی قربانی دی، وہ سپاہی جس نے علی اصغر کی قربانی دی، وہ سپاہی حج کے موسم میں کعبہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا. حسین وہ سپاہی ہیں جن کے اوپر پانی بند ہوا. حضرت عباس کی قربانی، حضرت علی اکبر کی قربانی، حضرت علی اصغر کی قربانی. حسین دین کے سپاہی ہیں. لیکن خدا کی قسم جس وقت قبیلہ کنبہ کٹ گیا اور امام علی مقام کی گردن پر خنجر چلا تو خدا کی قسم حسین دین کے سپاہی نہیں بلکہ دین بن گئے. اور میں نہیں کہتا بلکہ میرے امام حضور غریب نواز فرماتے ہیں دی است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو حسین دین بھی ہیں. یہ فضائل امام علی مقام ہے. میں کیا کیا بیان کروں گا. بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی. دیکھیے اتنے دنوں تک امام علی مقام مدینے میں رہے اور آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے تھے نا. جب حضرت علی کوفہ گئے تو حضرت امام علی مقام بھی کوفہ گئے، حضرت امام حسن بھی گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. بھائی کی کتنی محبت ہے اور کتنا احترام ہے. کبھی پلٹ کر آپ نے حضرت امام حسن کو جواب نہیں دیا، کبھی پلٹ کر آپ نے حضرت امام حسن سے کوئی سوال نہیں کیا، چاہے وہ صلح کی بات ہو، چاہے وہ جنگ کی بات ہو. ہر قدم بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ چلے، ہر قدم ساتھ رہے، کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. آج بڑے بھائیوں سے ایکسپیکٹیشن سب کو ہوتی ہے کہ بڑا بھائی ہے تو میرا خیال کرے، مجھے پیسہ دے، لیکن بڑے بھائی کی عزت کوئی نہیں کرتا. باپ کا انتقال ہو گیا، باپ چلے گئے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے. لیکن چھوٹے بھائیوں کا حق کیا بنتا ہے بڑے بھائیوں کے متعلق؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. نہیں ہم پیسہ تم سے لیں گے، تم بڑے بھائی ہو، باپ کی جگہ پہ ہو، کیسے پیسہ نہیں دو گے؟ کیسے مجھے نہیں پڑھاؤ گے؟ کیسے میرا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے؟ کیسے میری شادی نہیں کرو گے؟ لیکن بات ہم تمہاری نہیں مانیں گے کیونکہ تم باپ تھوڑی ہو، تم تو بڑے بھائی ہو. کتنے چھوٹے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن سے 1 ہی سال تو چھوٹے.
ایک ہی سال چھوٹے ہیں، لیکن ادب جھانک کر دیکھیے خاندان نبوت میں، آپ کو پتا چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ کبھی بھی حضرت امام حسن سے سوال نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ بھیا آپ نے صلح کیوں کر لی۔ حکومت کو چھوڑنا کوئی مذاق بات ہے؟ حکومت کو ترک کر دینا کوئی مذاق بات ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن فیصلہ جانتے تھے کہ مولا کائنات کے بعد یہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بھائی ہیں تو کیا ہوا؟ سوال نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے یہ ڈیسیژن کیوں لے لیا۔ کبھی زندگی میں نہیں کہا، کبھی نہیں، بلکہ کبھی کوئی بات ہوتی تو حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کو بتاتے، لیکن کچھ باتیں ہوتی جو جس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے، نہیں بتاتے تھے، کیونکہ آپ کی عادت خاموش رہنے کی تھی۔ ایک بیوی کا مسئلہ آپ کا آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبر چلی کہ آپ ان کو طلاق دینے والے ہیں، تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اپنے بڑے بھائی کے پاس اور کہنے لگے بھیا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا بات ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو حضرت امام حسن نے کہا حسین وہ میری بیوی ہے، اس کے عیب میں تجھے کیوں بتاؤں؟ سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ حسین وہ میری بیوی ہے، میں اس کی باتیں تجھ سے کیوں بتاؤں؟ یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس اور وہ تمہاری لباس ہیں، تو حسین میں اس کی خرابیاں یا اس کے عیب تجھ پر کیوں ظاہر کروں؟ حضرت امام علی مقام خاموش ہو گئے، لوٹ آئے، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے طلاق دے دیا، تو آپ پھر گئے اور کہا بھیا آپ نے جو ہے وہ ان کو طلاق کیوں دے دیا؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ حسین وہ ایک پرائی عورت ہے، اس کے بارے میں تجھ سے کیا بات کروں، اس کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں؟ حضرت امام علی مقام خاموشی کے ساتھ لوٹ آئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جو بھائیوں کا نظام ہے وہ اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں اور سیکھیں علی کے شہزادوں سے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حکومت کو چھوڑ دیا، حضرت امام حسن نے، حضرت امام علی مقام نے پلٹ کر نہ پوچھا کہ بھیا یہ خلافت، یہ حکومت کوئی مذاق بات ہے؟ یعنی عرب سے لے کر کے شام تک، مصر تک جو حکومت پھیلی ہوئی ہے آپ اسے خیرات کر رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، بھیا آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں کرنی تو مجھے عطا کر دیجئے، لیکن کبھی پلٹ کر حضرت امام حسن سے سوال نہیں کیا۔ حضرت امام علی مقام نے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تربیت مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ تعلیم مصطفیٰ ہے، اس کی وجہ علی کا خون ہے، اس کی وجہ فاطمہ کا دودھ ہے۔ جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہوگا، علی کا خون ہوگا، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور جب تک امام حسن کوفہ میں تھے تب تک آپ ان کے ساتھ تھے، ایک ایک قدم ان کے ساتھ، جہاں جہاں حضرت امام حسن چلتے پیچھے پیچھے حضرت امام حسین چلتے، جہاں جہاں حضرت امام حسن تشریف لے جاتے حضرت امام حسین بھی پیچھے پیچھے جاتے۔ کبھی بھی نہیں کہا، کبھی نہیں پوچھا کہ بھیا آپ ایسا، آپ نے یہ کیوں کیا، یا بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، کبھی سوال نہیں کیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں درس لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی فیملی کی پوری ذمہ داری حضرت امام حسین پر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے سامنے آپ جو ہے وہ با ادب کھڑے ہوتے، اپنی بھابھی کے سامنے با ادب کھڑے ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کو کوئی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرمائے۔ کبھی ان سے بھی سوال و جواب نہیں کیا۔ آپ تعجب کریں گے، سوچئے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے 4 بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ ساتھ اپنے چچا کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ ان کے بچوں سے پہلے بڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کی اور کہا وہ چچا جو میرے باپ پہ نثار تھا، کیا ہم بھتیجے ہو کر اپنے چچا پہ نثار نہ ہوں گے؟ چچا اور بھتیجوں کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، آپ دیکھتے جائیے آپ کو پتا چلے گا کہ چچا اور بھتیجوں کا مسئلہ کتنا ٹیڑھا بنتا ہے آج کے دور میں، لیکن خاندان نبوت میں جھانک کر دیکھو، تمہیں رشتوں کا حسن نظر آئے گا، تمہیں رشتوں کی عزت اور قدر نظر آئے گی، تمہیں پتا چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزاری،
کتنی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ان کے اس خاندان کی خیرات، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. بھائیوں آپس میں لڑا نہ کرو. اگر تم چھوٹے ہو تو بڑے بھائیوں کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. اور بڑے بھائیوں کا حق کیا ہے، ان کا فرض کیا ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں پر محبت کریں، ان کا خیال کریں. اور خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہیں کپڑا دلا دیں، موبائل دلا دیں. خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہو کہ میرے بھائی آ، میں بھی اللہ کے گھر چلتا ہوں، تو بھی اللہ کے گھر چل، آ مل کر سجدے کرتے ہیں. امام عالی مقام اور حضرت امام حسن کی محبت کی خیرات تب ملے گی جب اللہ کے آگے جھکو گے اور اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ ان کے پیار کی خیرات تمہیں بھی عطا فرمائے. رشتوں کا حسن کوئی خاندان نبوت میں دیکھے کہ رشتوں کا حسن کیسا اللہ نے عطا فرمایا ہے. بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح 9 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کوفے سے لوٹنے کے بعد 9 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. کبھی پلٹ کر سوال نہیں کیا، کبھی زبان درازی نہیں کی، کبھی کوئی بات نہیں کی. آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کی فیملی کا پورا خیال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور اس طرح خیال رکھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کیفیت ماحول آگے بڑھتا گیا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد ایک دن عرصہ گزرتا گیا، 20 سال تک جو ہے وہ حکومت حضرت امیر معاویہ کی چلتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے عرصے تک وہ حکومت جو ہے وہ قائم رہی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا احاطہ کیا جائے وہ ایک تاریخی پہلو ہے کہ کیا کچھ ہوا. اس کے بعد ایک دن آپ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، چراغ جل رہا ہے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مدینے کے گورنر کا ایک بچہ یا اس کی طرف سے کوئی سپاہی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا. آپ نے اس کا جواب دیا. کہنے لگا کہ حضور آپ کو گورنر مدینہ نے بلایا ہے، یعنی ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لے چلیں. آپ نے اس بچے سے کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں. وہ بچہ جیسے ہی گیا، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آخر ولید بن عتبہ نے مجھے کیوں بلایا؟ آج تک تو اس نے کبھی نہیں بلایا، اور رات کے وقت اتنی رات میں اس نے مجھے بلایا ہے. کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست. آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، شاید اس وجہ سے ولید بن عتبہ نے مجھے بلایا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ یہ اتنا آپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے جائیے. کچھ نوجوان حضرت امام علی مقام کے ساتھ نکلے اور حضرت امام علی مقام نے ولید بن عتبہ کے محل کے باہر جو گورنر ہاؤس تھا اس کے باہر نوجوانوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اگر بات کرنے کی آواز تیز آئے، بلند آئے تو تم جو ہے وہ اندر آ جانا. ولید بن عتبہ کو خط ملا یزید کا کہ تم جو ہے فوراً، یعنی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور سب سے پہلے مدینے میں اس نے ولید بن عتبہ کو خط بھیجا کہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی چند حضرات تھے جن کا ذکر جو ہے وہ کتاب میں ہے، لیکن میں یہاں مختصراً بیان کر رہا ہوں. اس نے لکھا کہ ان لوگوں سے فوراً بیعت لو، یعنی میرے نام پر بیعت لو. ولید بن عتبہ کوئی خراب آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں میں سے تھے. جب انہوں نے وہ خط دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اب میں کیا کروں، کیا مسئلہ بنے گا. آپ نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا. مروان مدینے کا پہلا سابق گورنر تھا، اس کو بلایا. ابن مرجانہ اس کو بلایا اور بلا کر کے اس سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. مروان نے کہا ایسا کرو کہ تم ابھی حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر جو ہے وہ نہ پھیلاؤ، بلکہ ان لوگوں کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو.
اگر انہوں نے آج بیعت نہ کی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا. ولید بن عتبہ نے حضرت امام علی مقام کو بلایا. جب حضرت امام علی مقام اندر تشریف لے گئے تو ولید بن عتبہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا, لیکن مروان کھڑا نہ ہوا, مروان بیٹھا رہا. آپ نے تشریف رکھا, بات کا آغاز ہوا. ولید بن عتبہ نے کہا کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے, یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کی بیعت طلب کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چھپ لک کے اور اندر گھس کے محل میں یہاں بیعت نہیں کروں گا, اگر بیعت کرنے کی بات ہے تو اس بات کا اعلان کرو. دیکھیں صحابہ کیا کہتے ہیں, حضور کے صحابہ ابھی موجود ہیں, حضور کے صحابی اور مقدس صحابی رسول ابھی موجود ہیں, مدینے میں کھل کر اعلان کرو, پھر اس کے بعد بات کی جائے گی. اچھا, اتنا کہہ کر کے آپ مڑنے لگے. جب آپ واپس ہونے لگے تو مروان نے ولید بن عتبہ سے کہا, کیا کہا؟ کہا کہ یہ آج امام علی مقام اگر تمہاری پکڑ سے نکل گئے تو پھر تم ان کو پکڑ نہ سکو گے, ابھی تمہارے پاس وقت ہے, ان کو پکڑو اور ان سے بیعت لو. جب اتنا مروان نے کہا تو میرے امام کا ہاتھ تلوار پہ چلا گیا اور امام علی مقام کا ہاتھ تلوار پر گیا اور کہا مروان تو گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے, ورنہ میں تیری اس گستاخی کی سزا تجھے یہی دیتا. کیونکہ علی کے شہزادے تھے, یعنی طاقت میں, ہمت میں, جوش میں, بہادری میں امام علی مقام کا کوئی ثانی نہیں تھا. معاملہ تو یہ تھا حضرت امام علی مقام کا کہ اگر کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے تھے تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی, اس کے اوپر ایک روب طاری ہو جاتا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے حضرت پیر نصیر الدین گولروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ میں نقل کر دوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو سال میں ایک مرتبہ شام بلایا کرتے تھے, شام بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے؟ یعنی ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں, اگر کسی کو اعتراض ہو تو ان کی بات پر اعتراض کرے. بلاتے اس لیے تھے بلکہ خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کہ حکومت تو ہم نے دے دی ہے لیکن دیکھیں تو حالات کیسے چل رہے ہیں, معاملات کیسے چل رہے ہیں. جب آپ جاتے تو حضرت امیر معاویہ کچھ تحفے پیش کرتے, کچھ تحائف پیش کرتے. یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کو یہ بات خیال میں رہنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. انہوں نے بلا شبہ خلافت کا دعویٰ کیا, انہوں نے بلا شبہ حکومت کا دعویٰ کیا, لیکن آپ کو اور ہمیں کیا معلوم کہ اس وقت کے دور کا جو ہے وہ تقاضا کیا رہا ہوگا یا ان کے پیچھے معاملات کیا رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے, اور بلا شبہ یہی بات ہے, یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر یہ تحریک چلائی کہ کسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے. اس لیے میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی فکر کرو. حضرت امیر معاویہ صاحب یہ رسول ہیں, کبھی ان کے بارے میں دل میں کچھ خیال نہ لانا, اس لیے کہ یہ یہودیوں کی چال ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی زبان صحابہ پر کھل جائے, کسی طرح مسلمان صحابہ پر گالی گلوچ کرنے لگے. تمہیں ان چیزوں سے انحراف کرنا ہے, اور جس طرح امام حسن نے صلح کر کے یہودیوں اور خارجیوں کی جو ہے وہ ان کی میڈیا ٹرک کو ناکام کیا تھا, اسی طرح آج ہمیں بھی خاموش رہ کر ان کی میڈیا ٹرک کو ناکام کرنا ہے. اور ہمیں صحابہ پر انگلی نہیں اٹھانی, ہمیں صحابہ سے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. حضرت امیر معاویہ بلاتے تھے, حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. ایک بار آپ نے دونوں شہزادوں کو 4 لاکھ درہم دیے. توجہ سے سنیے گا, کل میں نے بتایا تھا نا کہ 4 لاکھ درہم حضرت امام حسین نے خیرات کیے, یعنی تحفہ دیے, تو آپ نے 4 لاکھ درہم دیے. تو 4 لاکھ درہم دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے ایک جملہ کہا کہ شہزادہ رسول, آج تک ہم نے کسی کو اتنا بڑا نذرانہ نہیں دیا. توجہ سے سنیے گا, حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا, آج تک ہم نے کسی کو اتنا بڑا نذرانہ نہیں دیا. اب بات بہت توجہ طلب ہے, سمجھنے والی بات ہے. حضرت امام حسن نے کچھ نہیں کہا اور درگزر فرماتے تھے. تو اب بات چونکہ ذرا سا اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی کو نذرانہ دیں, حالانکہ حضرت امیر معاویہ کی نیت پر ہمیں شک نہیں, انہوں نے محبت میں ہی دیا اور محبت میں ہی بولا ہوگا, بلا شبہ محبت میں بولا ہوگا. لیکن حضرت امام حسن نے کچھ نہیں کہا اور قبول فرمایا. لیکن حضرت امام حسین میدان کے آدمی تھے, خدا کی قسم میدان کے آدمی. حضرت امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا, امیر معاویہ آپ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے اتنا بڑا نذرانہ کسی کو نہیں دیا, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آج سے پہلے کیا ہم سے زیادہ کوئی مرتبے والا آپ کے پاس آیا بھی ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا نذرانہ کسی کو نہیں دیا, تو اتنے بڑے مرتبے والا کوئی آیا بھی تھا کیا جو اہل
بیٹی کا بیٹا ہو. حضرت امیر معاویہ نے سنا تو گردن جھکا دی اور کہا واللہ ایسے مرتبہ والا تو میرے پاس کوئی نہیں آیا. آپ بات صحیح فرمان. حضرت امام علی مقام کا مقام وہ ہے, آپ جو ہے وہ میدان کے آدمی تھے, آپ فوراً جو ہے ریئیکٹ کرتے تھے. تو جب مروان نے کہا تو آپ کا ہاتھ تلوار پہ چلا گیا. آپ نے کہا کہ اگر یہ گورنر ہاؤس نہ ہوتا تو میں تجھے یہی اس بات کی سزا دیتا اور تجھے بتا دیتا کہ میں کسی اور کی اولاد نہیں, میں اس کی اولاد ہوں جس کے بارے میں دنیا پکار کر کہتی ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, داماد پیغمبر, زہرا کا شوہر, کعبے کے اندر مست قلندر, آقا نے بولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا میں کن تو مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا میں ابھی تجھے بتاتا تیری اس گستاخی کی سزا تجھے دیتا. اور آپ یاد رکھیے 10 سالہ زندگی, وہ 20 سالہ 30 سالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ طرح طرح سے ستایا جاتا تھا. جو گورنر ہوتے تھے یا جو کارندے ہوتے تھے اپنی مرضی سے یا ایک نئے قسم کا فتنہ دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا, اس فتنے کے تحت پریشان کرتے تھے. لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کسی میں نہ تھی. دیکھتے نہیں تھے, لوگ کنارے سے گزر جاتے تھے. جب یزید کا دور خلافت یا حکومت شروع ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہی کیا کہ پہلے امام علی مقام کی بیعت لو, کیونکہ سب سے بڑا خطرہ اگر میری حکومت کو کسی سے ہے تو امام علی مقام سے. بلا شبہ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں, نواسے رسول ہیں, سبتے رسول ہیں. لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت جو ہے وہ پیوست ہے. خدا نہ کرے کسی وقت انہوں نے جس وقت علم بلند کر دیا تو کتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے, کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اور واقعی حضرت امام علی مقام تاریخ میں جو ہو چکا ہے ہم تو اس کو بدل نہیں سکتے, اس پر کچھ بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک مرتبہ اگر امام علی مقام کربلا سے لوٹے ہوتے, توجہ سے سنیے گا اس بات کو, ایک مرتبہ اگر انہیں جہاں ان کی ملاقات حر سے ہوئی تھی وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں واپس جانے دو, ہم ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے, ہمیں واپس جانے دو. ایک مرتبہ آپ لوٹے ہوتے تو نقشہ کچھ اور ہو گیا ہوتا. لیکن حضور جب کسی بات کو فرما دیں تو پھر ساری کائنات, میں نے کیا کہا, اس بات کی تکمیل کی طرف لگ جاتی. تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام خود اس کی خلاف ورزی کرتے؟ سو آپ واپس نہیں گئے, آگے ہی بڑھتے رہے. آپ گورنر ہاؤس سے لوٹے اور لوٹنے کے بعد آپ نے عبداللہ بن عمر سے بتایا کہ ہاں میرا شک صحیح تھا, حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا اور وہ ہماری تمہاری بیعت چاہتا ہے, سب کی بیعت چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور بتائیے کیا کیا جائے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا ایسا کرو تم فوراً مدینے سے نکلو اور مکے کی طرف کوچ کرو. آپ نے اپنی فیملی کو لیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور رات میں آپ نے مدینے سے مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کیا. حضرت امام علی مقام مدینے میں موجود تھے, مدینے میں ہی رہے اور مدینے میں ہی آپ کے 2-3 دن کا 4 دن کا عرصہ گزرا. اس کے بعد یزید کی طرف سے خطوط بار بار آ رہے تھے. آپ محسوس کرنے لگے کہ مدینے میں میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے, مدینے میں میری حاضری ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر میں مدینے میں رہا تو یہاں مروان بھی ہے اور جو ہے وہ شام کی طرف سے کچھ نمائندے بھی مدینے میں داخل ہو رہے تھے. آپ نے احساس کر لیا تھا تو آپ نے سوچا کہ چلو اب مکے کی طرف چلتے ہیں, مکے کا رخ کرتے ہیں. آپ کو معلوم تھا حضرت امام علی مقام کی شہادت کا شہرا پورے مدینے میں نہیں بلکہ دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا تھا. حضور کی احادیث مبارکہ لوگوں کو یاد تھی کہ نبی کا یہ وہ شہزادہ ہے جس کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. لوگوں کو معلوم تھا, لیکن حضرت امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ قافلے کی تیاری کا حکم دیا. آپ نے کہا میرے گھر والوں آؤ چلو, ہم جو ہے وہ مکے کی طرف کوچ کر رہے ہیں اور ہمارا سفر بہت لمبا چلنے والا ہے, بہت دور تک چلنے والا ہے, اس لیے تیاری ذرا جم کر کرنا, اس ارادے کے ساتھ کرنا کہ پتہ نہیں مدینہ واپسی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم لوٹ کر مدینہ آئیں گے, کیونکہ یہ جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ سفر جو ہے وہ بڑا
بڑا عظیم سفر ہے، یہ وہ سفر بن سکتا ہے جس سفر کی نشاندہی میرے آقا نے فرمائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب مدینہ ہم سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے، اس لیے قافلے کی تیاری کرو۔ رات میں آپ نے اپنے گھر والوں کو سفر کا حکم دیا، سامان سفر تیار ہونے لگا، اونٹ پر سامان لادا جانے لگا اور جلدی جلدی سامان کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ آپ کو صبح ہونے سے پہلے مدینہ چھوڑنا تھا۔ سامان کی تیاری شروع ہوئی، سامان باندھا جانے لگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جو ہے وہ امام قاسم ہے، حضرت ابو بکر ابن حسن ہے، حضرت عبداللہ ابن حسن ہے، حضرت عمر ابن حسن ہے، حضرت قاسم ابن حسن ہے، حضرت عباس علمدار ہیں، غازی عباس ہیں، مولا کائنات کے اور شہزادے بھی ہیں، اور جو ہے آپ کی تیاریاں شروع ہوئیں، تیاری ہونے لگی۔ حضرت صغرا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی ہیں، آپ گھر میں تھیں اور اس وقت شدید بیمار تھیں، آپ کو بخار کی کیفیت تھی اور ایسا بخار تھا کہ اٹھ کر بیٹھتی تو چکر آ جاتا، واپس گر جاتی۔ جب تیاری شروع ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج تیاریاں کرنے لگیں، قافلے پر کو تیار کیا جانے لگا، اونٹ پر جو ہے وہ سامان باندھا جانے لگا، حضرت صغرا نے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیسی تیاری ہو رہی ہے، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ کسی نے ان کو نہ بتایا، تیاری جاری رہی، تیاری چلتی رہی۔ حضرت امام عالی مقام رات کے دوسرے پہر گھر سے باہر نکلے اور گھر سے نکل کر اپنے نانا سیدہ حضرت جناب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں میری پیدائش ہوئی، یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں آپ کے سایہ کرم میں میری تربیت ہوئی، یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں بچپن میں کھیلتا تھا تو آپ پکڑ کر مجھے گلے لگاتے تھے، یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں نے تعلیم سیکھی، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں میری ماں ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں میرے بھائی ہیں، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں آپ ہیں۔ یا رسول اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو جب کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ لوگوں کو جب بیماری آتی ہے تو وہ مدینے کی طرف چلتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا میں کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مدینے کا سفر کرتا ہے، یا رسول اللہ لیکن آپ کا حسین اس مصیبت کے وقت میں مدینے کو چھوڑ کر مکے کا سفر کر رہا ہے، یا رسول اللہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ سوچو دل پر کیا گزری ہوگی اور کیفیت کیا رہی ہوگی کہ مدینے سے رخصتی کا سفر ہو رہا ہے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دیکھ، لیکن وہ مدینہ امام علی مقام سے چھوٹ رہا ہے۔ بے شک جب حضور کے قدم اقدس کے قریب سے رخصت ہوئے ہوں گے تو آنکھوں سے اشک جاری رہے ہوں گے، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد وہاں سے نکلے، جنت البقیع میں اپنے والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار پر حاضر ہوئے اور حاضری دے کر سلام پیش کیا۔ آپ نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے اصحال ثواب کیا اور اپنی ماں سے عرض کیا، اے مخدومہ کائنات، اے میری ماں، امی جان، دیکھیے آج مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میں مدینے سے واپس جا رہا ہوں، میں مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور نانا کے دین کے لیے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بغل میں تھا، حضرت امام حسن کے مزار پر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، بھائی دیکھو جس دین کے لیے تمہیں شہید کر دیا گیا، جس دین کے لیے تم نے قربانی دی، آج اسی دین کے لیے ہم بھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ارے تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں ماں کے بغل میں، امی کے بغل میں، امی کی جو ہے وہ قریب میں آپ کو جگہ مل گئی، لیکن میں اب میرا ٹھکانہ کہاں بنتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ پلٹے اور پلٹ کر گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے حضرت صغرا جو بیماری کے عالم میں تھی، بخار کی کیفیت میں تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی اور حضرت امام علی مقام نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو ماتھا جو ہے وہ بخار سے تپ رہا تھا، آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا۔ حضرت صغرا نے کہا کہ بابا جان یہ سارے لوگ کہاں کی تیاری کر رہے ہیں، کہاں کی روانگی کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی میرا سامان تو تیار نہیں کرتا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بیٹا صغرا ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم تمہیں بھی واپس بلا لیں گے، یعنی یہاں تم اپنی نانی حضرت ام سلمہ کے پاس رہنا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب ہم آگے سفر کریں گے جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہم کسی نہ کسی کو بھیج کر یا تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں واپس
بلا لیں گے. حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی محبت کرتی تھی حضرت امام حسین سے, پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بابا جان آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ سفر پر جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے تو راستے میں جب آپ کو وضو کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو وضو کون کرائے گا؟ وضو تو میں کراتی ہوں, پانی تو میں دیتی ہوں, مسواک تو میں پیش کرتی ہوں, تو پھر آپ کو مسواک کون دے گا؟ آپ کہنے لگے بیٹا سغرا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضرت سغرا نے جلدی بازی میں اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے اپنے جو ہے وہ چپلوں کو پہنا, جوتیوں کو پہنا اور کھڑے ہونے لگی تاکہ کھڑے ہو کر دکھائیں کہ نہیں میں سفر کر سکتی ہوں. جیسے ہی آپ کھڑی ہوئی آپ کو غش آ گیا. حضرت امام علی مقام نے پکڑا اور آپ کو آہستگی کے ساتھ بستر پر لٹایا. حضرت امام علی مقام کا ہاتھ حضرت سغرا نے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا مجھے چھوڑ کر رخصت ہو جائیں. آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کو غش طاری ہو گیا. حضرت امام علی مقام نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن حضرت سغرا نے بے ہوشی میں بھی ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت امام علی مقام نے سر کا بوسہ دیا اور حضرت سغرا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور قافلے کی طرف باہر نکلے. سفر والوں کو, گھر والوں کو تیار کیا, کہا آؤ ہم سفر کا ارادہ کریں. آپ نے دعا پڑھی, اللہ کا نام لیا اور سفر کا آغاز شروع کیا. قافلہ مدینے سے نکلنے لگا اور جب قافلہ مدینے سے نکلا پلٹ کر میرے آقا حسین, میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف دیکھتے تھے, پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھتے تھے, حضور کی مزار اقدس کی طرف دیکھتے تھے. وہ مدینہ جہاں رہتے ہوئے کبھی کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی, وہ مدینہ جس مدینے میں, جس گھر میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کا آنا جانا لگا رہتا تھا, وہ مدینہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق تھے, وہ مدینہ جہاں حضرت عمر ابن خطاب تھے, وہ مدینہ جس نے عہد رسالت کی بہاریں دیکھی, وہ مدینہ جس نے دور خلافت کی بہاریں دیکھی, وہ مدینہ جہاں صفا کا چبوترا تھا, وہ مدینہ جس مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال حضور کا نعرہ لگاتے دوڑتے تھے, وہ مدینہ جس مدینے میں حضور کے صحابہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے, وہ مدینہ جس مدینے میں حضرت امام علی مقام کو حضور کندھوں پر بیٹھا کر ٹہلتے تھے, وہ مدینہ حضرت امام علی مقام سے چھوٹا نکلتے وقت اس جگہ پر جہاں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا ہجرت کے وقت, حضرت امام علی مقام رکے اور ٹیکری کے اوپر چڑھے اور ٹیکری کے اوپر چڑھ کر مدینے کی بتیاں نظر آتی تھی, مدینے کے چراغ نظر آتے تھے. آپ نے مدینے کی طرف دیکھ کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضور اب پتہ نہیں آپ کے شہر کا دیدار ہو یا نہ ہو, حضور اب پتہ نہیں آپ کے شہر کی زیارت ہو یا نہ ہو, بس ہم مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. حضور ہمارا سلام قبول فرمائے اور ہمیں استقامت دین عطا فرمائے. امام علی مقام مدینے سے نکلے, کعبے کا سفر کیا, کعبہ قریب آیا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عرب والوں نے, مکے والوں نے آپ کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر کے رکھا تھا, امام علی مقام مکے میں داخل ہوئے اور شیب ابی طالب میں قیام فرمایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام فرمایا. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے شیب ابی طالب میں قیام فرمایا. سارا قافلہ عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں اترا. کون مکۃ المکرمہ, کون خانہ کعبہ جس کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا, اے کعبہ لقد شرف لجرف فی اللہ, اے کعبہ اللہ نے تجھے بڑی عظمتیں دی ہیں, وکرمک وعظمک, تو بڑی بزرگی والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, لیکن اے کعبہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے. آج کعبے میں وہ آیا جو سبط رسول ہے, آج کعبے میں وہ آیا جو شہزادے رسول ہے, آج کعبے میں وہ آیا جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے, آج کعبے میں وہ آیا جو مولا کائنات کا جگر کا ٹکڑا ہے. کعبے میں اترے, شیب ابی طالب میں قیام کیا. شیب ابی طالب میں قیام کرتے ہوئے آپ کعبے کا طواف کرتے, عبادات کرتے, جاہ زمزم کے قریب